آج کی یہ ویڈیو ایسی خواتین کے لیے ہے جن کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ یوٹرس ریموو کروا دیں، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب آپ کا یوٹرس ریموو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ عام طور پر ایسی خواتین کو کہا جاتا ہے جن کے فیبرائڈز کا مسئلہ ہو، اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہو، ایڈینومائیوسس کا مسئلہ ہو، مینوریجیا کا پرابلم ہو، پھر یوٹرس پرولیپس کا پرابلم ہو، کرونک وائٹ ڈسچارج یا لکوریا کا مسئلہ ہو، خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو، یا ان کو پیلوک فلور کے اندر شدید درد رہتا ہو، تو ایسی خواتین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر کیس کے اندر اس کا رحم کا نکالنا یا ہسٹریکٹومی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عورت کا رحم ہی نکالا جائے۔ تو مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ کر اور آرگن ڈیزیز کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اب یوٹرس کو نکالا جائے، جبکہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی جو ہے اس کے اندر اس سرجری سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کا اصول ہے کہ ہومیوپیتھی آرگن ڈیزیز کو نہیں دیکھتی بلکہ پورے مریض کے سمپٹمز کو لے کے، مثلا مریض کا اگر کسی کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو اس کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے اندر سمپٹم ہے، کسی کو کانسٹیپیشن ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کسی کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور اس کے بعد یہ پرابلم کریٹ ہوا ہے، تو ایسی خواتین کے اگر دوسرے سمپٹمز کو کور کر لیا جائے تو یہ معاملہ جو ہے، یوٹرس کا معاملہ جو ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو فیبرائڈز کا پرابلم ہے اور ان کا سائز بڑا ہوا ہے اور اسے بلیڈنگ کا ساتھ میں پرابلم ہے، تو ہومیوپیتھک میڈیسن کی وجہ سے اس کا ایک تو فیبرائڈ کا سائز کم ہو جائے گا، اس سے سرجری اوائڈ ہو سکتی ہے، پوسٹ پون ہو سکتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مینوریجیا کا اگر کسی کو پرابلم ہے، کسی خاتون کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، بہت سارا ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے، اور ہومیوپیتھک علاج کے بعد اگر اس عورت کی بلیڈنگ رک جائے اور اس کو بلیڈنگ نہ ہو تو پھر یوٹرس ریموو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ جو ہے، اس کے اندر جو یوٹرس کی انر لائننگ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اوپر جاتی ہیں اور اس میں مریضہ کو شدید درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ بہت حد تک مینج ہو سکتی ہے، سرجری پوسٹ پون ہو سکتی ہے اور اوائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مریضہ ہمیں ان ٹائم آ جائے، اس کا کیس بہت زیادہ پروگرس نہ کیا ہوا ہو، تو اس کو یہ مسئلہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یوٹرس پرولیپس کا مسئلہ ہے، جس کے اندر رحم جو ہے اس کے مسل ڈھیلے ہو کے رحم نیچے لٹک جاتا ہے، وجائنا کے راستے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ایک تکلیف دہ پرابلم ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ اس مریضہ کے یہ جو یوٹرس پرولیپس کا مسئلہ ہے یہ کور ہو جاتا ہے۔ جو ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، یہ یوٹرس کے لیگامنٹس ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے اور یوٹرس جو ہے وہ گریجولی اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مزاج کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں جیسے بہت ساری میڈیسن ہے، جس میں ایک میڈیسن سیپیا بھی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سیپیا کا اگر مزاج ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چڑچڑی ہے بہت زیادہ، یا اس میں اگریسو قسم کے سمپٹم ہے، اس کے اندر اس کی انگزائٹی فیل کرتی ہے، بے چینی فیل کرتی ہے، اپنی فیملی ممبر سے اس کو اگر نفرت ہو گئی ہے، تو اگر ہم اس کی مائنڈ سمپٹم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یوٹر پرولیپس کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ مینج ہو سکتا ہے۔ یوٹرس پرولیپس کے لیے بے شمار میڈیسن ہے، میں نے اگزامپل کے طور پہ سیپیا کا نام لیا ہے، جو کہ اکثر اوقات مس یوز بھی ہوتی ہے، کہ ہر آدمی جو ہے اس میڈیسن کو اس مسئلے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، جو کہ یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہے، اور یہ اکثر خواتین اس پرابلم سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور اس کا جب دوسرے طریقہ علاج کے اندر اس کا علاج نہیں ہو پاتا تو مریضہ کو جو ہسٹریکٹومی کا مسئلہ دے دیا جاتا ہے، کہ مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ یوٹرس کو ریموو کروا دے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کو وائٹ ڈسچارج کا ہومیوپیتھی میں زبردست علاج ہے اور اس مسئلے کو بہت حد تک مینج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں اگر پیلوک فلور کے اندر کوئی شدید درد ہے، اس میں وہ درد کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی سویلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یوٹر پرولیپس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس درد کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔
ناظرین اب میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں کہ ہومیوپیتھی سرجری کے خلاف نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ اپنے بہت سارے لیکچرز کے اندر بتا چکا ہوں. ہومیوپیتھی سرجری کے خلاف نہیں ہے، ہم غیر ضروری سرجری کے خلاف ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کا یوٹرس ریموو کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے سائن سمپٹم کم ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کی سرجری کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کے آرگن کو ریموو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی عورت کے جب یوٹرس ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ پرابلم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریموو کروانے سے پہلے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بعد میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس لیے سرجری جو ہے وہ اس کو ہم بالکل کنڈیم نہیں کرتے، لیکن غیر ضروری سرجری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ رک نہیں رہی اور اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر سرجری کا آپشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کو خدا نخواستہ ایڈوانس کینسر کا مسئلہ ہے اور اب ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کی اس سے جان جا سکتی ہے یا اس سے کوئی اس کو فردر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، تو پھر سرجری جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہومیوپیتھی سے فائدہ ہم کب اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بات بھی بہت اہم ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس کے اندر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کوئی میجک ہے کہ ہم نے ایک ایسا جو سرجیکل کیس ہے اس کو ہم چند دنوں کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس کے اندر بھی جو کرونک پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، ہم اپنی لمٹ کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہیں. اگر ایک خاتون ہمارے پاس ان ٹائم آ جاتی ہے جب اس کا مثال کے طور پر اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہے وہ زیادہ پروگرس نہیں کیا ہوا، یوٹرس پرولیپس کا مسئلہ ہے وہ زیادہ پروگرس نہیں کیا ہوا، اور وہ ارلی سٹیج کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے، تو اس مسئلے کو ہم بہت حد تک مینج کر سکتے ہیں، اس کو کیور بھی کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مریضہ جو ہے وہ ان ٹائم ہم سے رابطہ کرے. اور ناظرین اگر اسی طرح کا پرابلم آپ کو یا آپ کی کسی عزیزہ کو ہے تو سرجری کروانے سے پہلے اس کا کسی بھی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں، مشورہ ضرور لیں. آپ اس جو مرض ہے اس کے بارے میں اگر فردر کوئی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم اس کا ضرور آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت حد تک مینیجیبل ہے، اس کو کور کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے.